جب حضرت کی وفات کا وقت آیا، اسرائیل اس وقت تک نہیں گیا جب تک جناب فاطمہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ بتانا تھا کہ اس گھر کی منزلت کیا ہے، اس گھر کی عظمت کیا ہے، یہ گھر کس قدر بلندی کا مالک ہے۔ اللہ کا رسول آئے تو اجازت لیتا ہے باقاعدہ، کیا یہ اجازت ہے میں آ جاؤں؟ اور اسرائیل جیسا فرشتہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی اجازت لے رہا ہے۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا اور تھوڑا سا اس طرح ذکر کیا تو جناب کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ جب یہ آنسو رخسار رسول پر پڑے ہیں تو اس وقت بے ہوشی سے افاقہ ہوا اور کہنے لگے بیٹی رو کیوں رہی ہو میری زندگی میں؟ کہا کہ باہر آیا ہے بار بار کہہ رہا ہے، میں منع بھی کر رہی ہوں کہ حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے باوجود وہ بار بار کہہ رہا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے، بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے کہ وہ آ نہیں رہا بلکہ بار بار اجازت لے رہا ہے، وگرنہ یہ وہ ہے جو کبھی کسی سے اجازت نہیں لیا کرتا، کبھی کسی کو پوچھتا نہیں، جس وقت چاہے وہ آ جاتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی وقت تھا کہ رسول اللہ آتے تو باقاعدہ گھر میں اجازت لے کر آتے تھے، اور یہ بھی وقت تھا کہ اسرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا، لیکن یہ وقت بھی آیا کہ وہی گھر ہے، رسول اللہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے ہیں۔ جناب زہرا کو خیال تھا کہ یہ میری عظمت کا خیال کریں گے، کہا کہ میں فاطمہ ہوں، تو اس وقت یہ کہا کوئی بھی ہو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اجرکم علی اللہ۔ بہت بڑی مصیبت دیکھی اس بی بی نے، 18 سال اور 3 مہینے کا سن تھا، عصا کے سہارے چلا کرتی تھی، اور یہ 3 مہینے میں ہوا، بیماری نہیں تھی، کوئی بیماری ایسی نہیں تھی۔ 3 مہینہ میں رسول اعظم کی وفات کے بعد یہ ہو گیا کہ کبھی رونے سے منع کیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے آپ رات کو رونا چاہیں تو ہم دن کو آرام کریں۔ تو حضور حضرت امیر المومنین ان کو جنگ احد پہاڑ کے قریب لے جاتے، وہاں درخت کے نیچے بٹھا جاتے، وہاں حضرت حسن بھی ہوتے، حسین بھی، دونوں بچے بھی ہوتے، وہاں بی گریہ کرتی رہتی تاکہ مسلمانوں کے خلل میں ان کی نیند میں فرق نہ پڑے، ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ لیکن مسلمانوں نے وہ درخت ہی کٹوا دیا جس درخت کے نیچے یہ بیوی بیٹھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد بہت بڑی تبدیلی آئی، اور تبدیلی ایسی آئی کہ جس میں وہ اہل بیت جن کو کبھی رسول اعظم اپنے شانوں پر سوار کیا کرتے تھے، جس بی بی کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی عزت نہ کی گئی، ان کی تکریم نہ کی گئی۔ بات میں ہے کہ رسول اعظم نے اپنے آخری دنوں میں مسلمانوں سے یہ کہا تھا، مسلمانوں ایک تو میری بیٹی کا خیال رکھنا اور دوسرا میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جب بیٹی گئی تو پہلو شکستہ تھا، اور علی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جب حسین گئے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ماں نے حسین کے پشت کو اپنے سینہ سے لگایا ہوا تھا اور بتا رہی تھی بابا دیکھو تیرے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ اور جب قیامت کے دن ہوگا جناب زہرا نور کی عماری پر سوار نہیں ہوگی، کہیں گی میں نے مقدمہ پیش کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے امام حسین کا جو ہے وہ کرتا دکھائیں گی، قمیص دکھائیں گی، یا اللہ دیکھ لو اس میں کتنے سوراخ ہو گئے ہیں، اور میرے بیٹے کے زخم تو اس سے بھی زیادہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہیں گی یا اللہ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا کہ مسلمانوں نے اسے بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔